مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے. اب ہم اس منزل کے قریب جاتے جا رہے ہیں کہ جو اس رمضان میں سب سے قیمتی لمحہ ہے. شب قدر کی بات کر رہا ہوں، لیلۃ القدر، کہ جب رب العالمین کا کرم انتہاؤں کو چھونے لگتا ہے اور انسانیت کو بے حساب جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا وہ بھی اپنے اختتام کے قریب ہے. 17 تاریخ ہو گئی آج. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی معنوں میں ہمیں اس کا ادب اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لمحات باقی ہیں کوشش کریں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے رحمتیں سمیٹ لیں. کیا خبر دوبارہ زندگی میں یہ بہاریں ملیں یا نہ ملیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ رمضان دوبارہ میری زندگی میں آئے گا. یہ مالک کا کرم ہے تو آتا ہے، ورنہ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ یا آج موجود نہیں ہیں. اس لیے اگر ابھی بھی سستی ہے، ابھی بھی اگر کچھ اور کاموں میں دلچسپی ہے تو خدا را چھوڑیے، دنیا کے کام اسی طرح رہ جائیں گے. اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے رجوع اللہ کیجیے گا کہ یہ رمضان اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پیغام دیتا ہے کہ لوٹو انسانوں، دنیا میں ڈوبے ہوئے، دنیا کی خوبصورتیوں میں کھوئے ہوئے، دنیا کی رنگینیوں سے دلوں کو خوش کرنے والوں، چھوڑو سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا. آؤ اپنے پروردگار کی طرف. اگر تم نے آخرت کو خوشگوار کر لیا تو پھر تم کامیاب ہو گئے ہیں، اور اگر آخرت کامیاب نہیں ہے تو دنیا کی رنگینیاں تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے گی، راحت کا باعث نہیں بنے گی. تو اس لیے جو لمحات میسر ہیں قرآن کے ساتھ روزے کی حالت میں نماز کی طرف، مسجد کی طرف، ذکر کی طرف، درود کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کیجئے گا. گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کیجئے گا. آج ایک المیہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم دعوے بہت کرنے لگ گئے ہیں. جہاں دیکھ لیں چار بیٹھے ہوئے بڑی بڑی باتیں، دنیا کے آخری کونے کی خبریں ہم دیتے ہیں، لیکن اپنی خبر نہیں کہ میں اپنے بچے کو کتنا دین پر پکا کر چکا ہوں، کتنا مجھے اپنے بیٹے کی شب و روز کی خبر ہے. کتنی محرومی ہے اس باپ کے لیے جو دنیا کی خبریں تو رکھتا ہے لیکن اسے خبر نہیں میرا بیٹا کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، جانتا ہی نہیں ہے. وہ دنیا کے ان ممالک کی باتیں تو بیٹھا کر رہا ہوتا ہے، خبریں دے رہا ہوتا ہے کہ جن کے نام بھی کبھی کسی نے نہ سنے ہوں، لیکن اپنے بیٹے سے اتنا غافل کہ خبر ہی نہیں کہ اس کی محفل اور اس کی صحبت کن دوستوں کے ساتھ ہے. تو خدا کے لیے اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ کیجیے گا، پاکیزہ کیجیے گا. بگڑ رہے ہیں معاشرے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بچے بہت حد تک بگڑ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت جو بزرگوں سے سنا پڑھا اور جو تعلیم نے ہمیں سکھایا کہ جب بڑے اپنی ذمہ داری سے صرف انحراف کرتے ہیں
جب وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے نہیں ہیں تو پھر معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب تک بڑے نظر رکھتے ہیں اپنے چھوٹوں پر، بگڑتے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو تو درست کرنا کوشش کی ہے، لیکن کبھی اپنی اولاد کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ حق نے کی، بڑی خوبصورت شعر یاد آیا، کبھی زمانہ طالب علمی میں انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پر یہ ہم اکثر محافل میں شعر پڑھا کرتے تھے کہ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود چمکنا ہی نہیں اوروں کو چمکانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تم کو اس ظلمت قدا میں نور پھیلانا بھی ہے۔ اپنی زندگی جتنی مرضی چمکا لیں، اگر اولاد کو درست نہیں کیا تو کل مواخذہ ہوگا۔ کو انفسکم و اہلیکم نار، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہا اپنے آپ کو بچاؤ، قرآن کہہ سکتا تھا کہ اپنے آپ کو بچاؤ آپ کو، قرآن کہتا ہے کو انفسکم و اہلیکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ یہ بڑوں کو سبق دیا جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، جی کو اور بزرگ نہیں، خالق کائنات کہہ رہا ہے کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم، اور اپنے اہل خانہ کو کس سے بچانا ہے؟ نار، آگ سے۔ کون سی آگ؟ ہم تو دنیا کی آگ میں بچے کو قریب نہیں جانے دیتے، بہک اس کے گرنے نہیں دیتے۔ دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے گھروں میں ایئر کنڈیشنر کا انتظام کرتے ہیں کہ بچہ آرام سے بیٹھے، گرمی نہ لگے، کہ گرمی کی شدت جو آگ کی طرح گرمی برستی ہے بچہ بچ جائے، لیکن دوزخ کی آگ کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو رمضان ہمیں خدا کی طرف واپس لوٹنے کا پیغام دیتا ہے، رجوع اللہ کی، آؤ اللہ کی طرف، اور صرف وقتی نہیں ہوگا، اپنی پوری زندگی کو جھکا دو۔ ہر لمحہ تمہارا، تمہاری بچوں کا، جو تمہارے ماتحت آتے ہیں ان کو خدا کی طرف لے آؤ۔ جب انسان یوں کر لیتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچئے مکے میں 40 سال تک پورا مکہ آپ کو کیا کہتا رہا؟ صادق اور امین۔ کبھی آپ کو ایک پتھر بھی لگا؟ پورے 40 سال میں کوئی واقعہ کسی نے انگلی بٹھائی ہو؟ کبھی نہیں کہا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے معاشرے کو سدھارنا شروع کیا، معاشرہ مخالف ہوگا۔ جب آپ اصلاح کی کوشش کریں گے، جب آپ اپنی ذات سے نکل کر لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں گے، مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ میرے نبی کا اسوہ دیکھ لو، پتھر بھی کھائے ہیں لیکن تبلیغ سے باز نہیں ہے، زخم بھی کھائے ہیں، خون بھی بہا ہے۔ ارے اس وجود کے پاکیزہ نفیس وجود کو، جن کے قدم جہاں لگ جائیں وہ جگہ مسجد بن جاتی ہے، اس پاکیزہ وجود کے جسم پر گندی اوجڑی بھی رکھی گئی ہے، برداشت کیا ہے۔ گلے میں چادر ڈال کر سانس بند کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، کس کی؟ جو انتہائی شفیق وجود ہے، جس نے کبھی کسی کو اونچی آواز میں بات نہیں کی، گلا بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دین کو پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ طائف کی سرزمین پر سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود لہو لہان ہوا ہے، ایک ایک اتنے لہو لہان ہوئے کہ فرشتہ عرش سے نیچے آ گیا، بھاگا ہوا زمین پر آ گیا کہ اللہ کے رسول آپ کو اتنا تنگ کیا، میں بستی تباہ کر دیتا ہوں۔ لیکن فرمایا نہیں، رحمت بانٹنے آیا ہوں، میں ان کی اصلاح کروں گا، ان کو دین پہنچاؤں گا۔ تو دین پھیلانا ہے، اپنے وجود سے اپنے گھر کی طرف اور گھر سے باہر لے کر آنا ہے۔ ہم نے اپنے وجود کو تو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو نماز میں آ جاتے ہیں، کبھی بیٹے سے نہیں پوچھا کہ تم نے آج نماز کہاں پڑھی ہے، کہاں تم تھے جب نماز ہو رہی تھی، تم کہاں تھے؟ افطاری کے وقت سارے گھروں میں آ جاتے، بیٹا تو نہیں آیا، کون سے ضروری کام میں پھنس گیا تھا، کون سا دنیا کا تو نے انتظام سنبھالا ہوا تھا کہ افطاری کے وقت؟ کبھی نہیں پوچھا ہم نے۔ جس دن بڑوں نے اپنی اس ذمہ داری کو سنبھال لیا، اسی دن معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب استاد کلاس میں، بہت سے ٹیچر بیٹھے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب استاد کلاس میں بچوں کو پوچھے ہی نہ تو وہ بچے استاد کے سر چڑھ جاتے ہیں، استاد کو اس کلاس میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی عزت نہیں رہتی۔ لیکن جو استاد بچوں کو علم بھی دیتا ہے، ساتھ محاسبہ بھی کرتا ہے، بچے اس کا ادب بھی کرتے ہیں اور اس کی بات کو مانتے بھی ہیں۔
اپنے گھروں سے رمضان کی ان برکات میں اصلاح کی کوشش کیجئے گا۔ عبادات ساری اس لیے ہیں کہ اندر کو صاف کیا جائے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا مقصد بنیادی، روزے کا قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تمہیں بھوک اور پیاس اس لیے نہیں رکھوائی کہ رب کے پاس راشن کی کمی ہے، نہیں، فرمایا مقصد تمہارے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے، خدا کا قرب تمہارے اندر دینا ہے۔ جب اندر خدا کا خوف آ جائے گا تو اندر پاک ہو جائے گا۔ وجود اندر سے پاک ہوتا ہی تب ہے۔ قرآن مجید نے بڑی خوبصورت بات کہی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس سے بڑھ کر واضح بات اور کون کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، فلاح پا گیا۔ اور میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، فلاح کے بارے میں علماء کہتے ہیں ایک وقتی خوشی ہوتی ہے، ایک وقتی نجات ہوتی ہے، لیکن فلاح سے مراد دائمی نجات ہے کہ یہاں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ کبھی نامراد نہیں رہے گا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور نامراد وہ رہتا ہے جس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اندر جس نے بگاڑ لیا وہ تباہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام، یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو آئیے اس رمضان کے اس مبارک مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ جہاں گھر سے نکلیں نماز کے لیے، بیٹے کو ساتھ پکڑیے کہ تو کیوں نہیں چل رہا، وہ گیموں پر کھڑا ہے، کوئی بازار میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں پر بیٹھا ہے۔ تو حضرات گرامی، کیا ایمان نہیں کہ کل حساب ہوگا؟ کیا خدا پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ میرے نبی نے تو واضح کہہ دیا، آپ نے فرمایا تھا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم سب نگران ہو اور تم سب سے تمہاری نگرانی کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تم باپ سے تم بیٹے کے نگران تھے، اولاد کے نگران تھے، مالک سے اپنے ماتحتوں کا، افسر سے اپنے نیچے والوں کا، حکمران سے رعایا کا، فرمایا سوال ہوگا۔ یہ کائنات کے سب سے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، جو آپ نے کہا وہ ہو کر رہے گا۔ کل کیا جواب دیں گے؟ کہ رب کہے گا تو تو خود مسجد میں آ گیا، بیٹا تیرے ساتھ وہاں بیٹھا تو اسے چھوڑ کر آ گیا، وہ کسی غلط محفل میں تھا، تو نے اسے پوچھا نہیں، کبھی اس کا حساب نہیں کیا۔ تو حضرات گرامی، رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اپنے گھروں کو پاکیزہ کیجیے، اور گھر پاکیزہ تب ہوں گے جب ہر فرد دین کی طرف آئے گا، ہر شخص قرآن کی طرف آئے گا، گھر کا ہر فرد قرآن لے کر بیٹھے، ہر فرد صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، سر سجدے میں جا رہا ہو، سبحان ربی جلالا کی جب صدا گھر کا ہر فرد سجدے میں سر رکھ کر دے رہا ہو، عرش والا کتنا ناز کرے گا اس گھر پر، کتنا خوش، فرشتوں پر ناز کرتا ہے رب جب گناہگار بندہ اس کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ روایت ہے کہ رب فرشتوں میں ناز کرتا ہے، فرشتوں اس پر تم اعتراض کرتے تو دیکھو میرا بندہ، یہ ہے میرا بندہ، آئیے ان بندوں میں ہم بھی شمار ہو جائیں، دعا کریں اللہ ہمیں ان بندوں میں شمار کر لے، پھر کامیابی ہے۔ رمضان المبارک رحمتیں برکتیں سمیٹتا ہوا گزر رہا ہے، اور بہت سے اہم اور بڑے ہی تاریخ ساز واقعات اس کے اندر موجود ہیں، اور آج کا دن تو خاص طور پر ہر اہل ایمان کو اس پر اسے یاد بھی ہونا چاہیے اور اس کی نظر بھی اس پر ہونی چاہیے کہ 17 رمضان کو عام دن نہیں ہے، یہ تاریخ انسانی کا میں نہیں کہتا، قرآن مجید پڑھ لیجئے، قرآن کہتا ہے یہ دن کون سا ہے، قرآن کہتا ہے یہ یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ آج 17 رمضان کو رب کہتا ہے یہ یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا، تقسیم کر کے رکھ دیا، دو صفیں بنا دی، ایک حق والے ہیں ایک باطل والے ہیں، حق والے میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں اور باطل والے سارے کے سارے جو تھے شیطان کے ایلچی وہ ابو جہل کے ساتھ کھڑے تھے۔ حق والوں کے پاس دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، 313 افراد ہیں جن میں بچے بھی ہیں، 9 اور 11 سال کے، یا زیادہ سے زیادہ تاریخ کہتی 11 اور 13 سال عمر،
اس سے زیادہ عمر نہیں آئی. 13 سال کے بچے کو دیکھ لیجیے، آج باپ کوئی کام نہیں کہتا، تو چھوٹا ہے چھوڑ دیں اس کو. اور وہاں افرا وہ خاتون، اس ماں کی عظمت کو سلام کیجئے کہ جو بیوہ ہے، شوہر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہر فرد جا رہا ہے آپ کے ساتھ، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، میرے سرکار میں انہیں کو آپ کے ساتھ روانہ کر. یہ ماؤں کا جذبہ جب ہو تو پھر ماحول پاکیزہ ہوتے ہیں. جب جذبات یہ ہوں، اور یہاں یہ بھی سوچئے، ماں نے یہ کہا یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، بیٹے کسی نے انکار کیا؟ بیٹے تو مقابلہ کر رہے ہیں. آپ نے بڑے کو دیکھا، کہا یہ ٹھیک ہے، یہ چھوٹا ہے، اسے رہنے دو. اور چھوٹا کیا کر رہا ہے؟ پنجوں پر کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرا قد بھی بڑا ہے. یہ جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ باپ سر پر نہیں ہے، یتیم بچے ہیں، جنگ کے لیے جانا ہے، پہلی جنگ ہے. ان 9 اور 11 سال کے بچوں میں یہ قوت ایمانی کس نے ان کے اندر سموئی تھی؟ یہ ماں کی عظمت ہے، ماں کا کردار ہے کہ اس نے ان یتیم بچوں کے اندر بھی دین کی اہمیت پیدا کی ہے کہ بیٹا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، نبی کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا. سرکار کی عظمت پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے. یہ جان اگر ان کے نام پر کام آ جائے، اس سے بڑھ کر اور قیمتی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر قیمتی متاع نہیں ہے. تو نکلے ہیں وہ، سامان حرب نہیں ہے، چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں. زرہ کہاں سے آتی ہیں؟ آپ جانتے زرہ لوہے کی، وہ جو سینے پر پہنتے تھے کہ تلوار نہ لگے. ارے زرہ کہاں سے آتی؟ تاریخ تو کہتی ہے ان میں سے بہت سے تو ایسے تھے جن کو تن ڈانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا. خود لوہے کی ٹوپی سر پر پہنتے تھے کہ سر پر زخم نہ آئے. ارے خود کہاں سے آتا؟ بہت سے تو ایسے تھے جن کو سر دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے کپڑے کا امامہ بھی نہیں تھا. لیکن جذبوں میں فرق آیا، ہمت کم ہوئی، خوف کا شکار ہوئے. کوئی کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ابھی ٹھہر جائیے، تھوڑا سامان اکٹھا کر لیں، ابھی تو ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، ابھی تو ہمارے گھر قائم نہیں ہوئے، ابھی تو ہمیں کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. کسی صحابی نے، پوری تاریخ پڑھ لیجئے، ایک نے بھی اس پر اظہار، بلکہ کیا کہا، بڑھ بڑھ کر کہا یا رسول اللہ جتنے کفار مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں. یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں، ہم آپ کا اشارہ چاہیے. آپ کو رسول مانا ہے، اور رسول جو کہہ دے اس پر عمل کرنا فرض ہوتا. آپ ہمارے نبی ہیں، آپ یہاں کہیں لڑنے کے لیے ہم یہاں تیار ہیں، آپ وہاں کہیں لڑنے کے لیے ہم وہاں تیار ہیں. ایک ایک صحابی بڑھ کر جرأت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور قربان جائیں، میرے سرکار نے صحابہ کی، مہاجرین اور انصار کی یہ جذبات کی باتیں سنی تو رحمت کے ہاتھ اٹھ گئے. وہ ہاتھ کہ جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ دعا کے لیے بعد میں اڑتے تھے، قبولیت پہلے جھوم کر اتر آتی تھی. وہ ہاتھ کہ جو رب کی طرف اٹھ جائے رب تقدیر بدل دیتا ہے. وہ ہاتھ کہ جس کے سر پر آ جائیں اس کی زندگی کی تقدیر بدل کے رکھ دیتے ہیں. وہ ہاتھ اٹھے ہیں میرے سرکار کے، اور رب کے حضور کیا دعا کی ہے، یا اللہ میرے انصار اور مہاجرین کو اتنا دے کہ ان کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر. کتنے خوش ہوئے ہوں گے میرے سرکار. دعا ایسے نہیں ملتی ہے، دعا تبھی ملتی ہے جب اندر خوش ہوا ہو. اور میرے سرکار نے ان صحابہ کو دعائیں دی ہیں، مدینہ سے ابھی نکلے نہیں ہیں، ابھی مسجد میں ہیں، اور دعائیں ان صحابہ کو گھیرے ہوئے ہیں میرے سرکار کی. ارے خطرہ کس چیز کا؟ جن کو میرے نبی کی دعاؤں نے حصار میں لیا ہے وہ ان کو خوف کس چیز کا؟ کوئی سامان حرب نہیں. 80 کوس کا فاصلہ ہے بدر کا مدینہ سے. آج بھی جو آپ جائیے مدینہ سے 1.5 سے 2 گھنٹے گاڑی پر لگ جاتے ہیں، اتنا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کا صدقہ توفیق بخشی، مقام بدر کی زیارت کی ہے. وہاں جا کر کھڑے ہو کر وہ منظر چشم تصور میں لا کر انسان بھول جاتا ہے دنیا کو، اور پانی پانی ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور وہ صحابہ کیا تھا. ہم تو وقت دینے کو تیار نہیں ہیں. ٹائم دیکھتے ہیں کتنا ہو گیا ہے،
ارے 70 کوس کا فاصلہ، جون کا مہینہ ہے، عرب کی گرمی ہے، صحرا کا سفر ہے، سواری نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، چلتے ہوئے میرے نبی کے جانثار آئے ہیں، اور کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے کیا کریں؟ کسی نے نہیں کہا، اپنے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ ارے کالی کملی والے کی چھاؤں کے نیچے تھے، اس لیے خوف کسی چیز کا نہیں۔ خوف ہو کیسے سکتا ہے؟ جنگ ہو رہی تھی، گمسان کی جنگ ہو رہی ہے، صحابی بھاگا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لڑنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ارادہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پکا ارادہ، لڑنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ قریب جو درخت ہے اس کی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ درخت کی ٹہنی صحابی سے کہا توڑ کر لاؤ، وہ گیا اپنے ہاتھ سے ٹہنی کو توڑا، میرے نبی کے دستے اقدس میں دے دی۔ حدیث کہتی میرے نبی نے پکڑ کر یوں گھمائی اور صحابی کو واپس لوٹا دی۔ فرمایا جاؤ اس سے لڑو، اور صحابی قسم کھا کر کہتا ہے تلوار سے زیادہ کاٹ رہی تھی وہ۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اقبال نے کہا تھا۔ انہیں یقین ہے میرے نبی میرے ساتھ ہے۔ آج بھی علامہ اقبال نے ایسے نہیں بات کہی تھی، اس نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، ارے فرشتے تیری نصرت کو۔ صحابہ بات میں بیٹھے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہو رہی تھی بدر کی، میں کافر کے پیچھے بھاگا، سر قلم کرنے کے لیے بھاگا، میرے آگے بھاگا۔ کہتے جب میں تلوار اٹھا کر پیچھے بھاگا تو میں نے دیکھا اس کا سر تن سے جدا ہو کر گر گیا۔ یا رسول اللہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ مسکرائے، فرمایا تمہیں خبر نہیں جبریل پورا لشکر فرشتوں کا لے کر آیا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ وہ ماحول جذبہ تو پیدا کیجئے، اپنے نبی کی ذات پر اعتماد تو پیدا کیجئے۔ یقین ہم دعوے کرتے ہیں، ہمارے نعرے ہیں، ہمارے نعرے زبان سے نیچے نہیں اترتے۔ ارے ان کا تن من دن نبی پر قربان تھا۔ وہ معاذ اور موعظ کیا جذبہ لے کر آئے تھے، سوچئے تو صحیح۔ ماں نے کیا کہا تھا ان سے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے دائیں بائیں بچے کھڑے، میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگے چچا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا وہ تو بڑا سردار ہے، لشکریوں کے درمیان میں ہوگا، محاصرہ ہوگا، پہرے میں ہوگا۔ کہنے لگے نہیں چچا بتاؤ کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا کرنا کیا چاہتے ہو؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے کہا چچا گھر سے جب نکلے تھے تو ہماری ماں جو بیوہ ہے، ہم جو یتیم ہیں، عمریں چھوٹی ہیں، لیکن میری ماں نے ہم سے وعدہ لیا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ ایک وعدہ کر کے جاؤ، قسم اٹھا کر جاؤ۔ کیا قسم اٹھائی ہے؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ ارے سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، من سب نبی فقتلہ، یہی حدیث کا تفسیر ہے۔ تشریح یہ ہے کہ نبی کو جو برا کہے اس کو مار دو، اور معاذ اور موعظ نے بدر کی جنگ میں یہی عہد کر کے آئے تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ جو سفید گھوڑے پر ہے، کہتے میرا ہاتھ واپس نہیں آیا تھا، اگلے لمحے جب میری نظر گئی تو وہ شہینوں کی طرح اڑتے گئے، اور میں نے دیکھا تو ابو جہل زمین پر تڑپ رہا تھا زخموں سے چور۔ یہ جذبہ ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ نعرہ نہیں تھا فقط۔ یہ کس نے ان بچوں کے اندر اتنا جوش ایمانی پیدا کیا تھا؟ کس نے محبت رسول کوٹ کوٹ کر بار دی تھی؟ حضرات گرامی ماؤں کا کردار ذہن میں رکھیے گا، گھر کا ماحول ذہن میں، جو میں نے شروع میں بات کی ہے، جب گھر میں جو تربیت ہوتی ہو، نبی کی محبت جو سنائی جاتی ہو، جب نبی کی سیرت جو پڑھائی جاتی ہو، جب بچوں کو دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہوں، تو پھر لمحہ نہیں لگتا، پھر پڑھا لکھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اقبال جیسا چیخ اٹھتا ہے غازی علم دین شہید کو قبر میں اتارتے ہوئے کہ اقبال تو باتیں کرتا رہ گیا، ایک ترخان کا بیٹا بازی لے گیا۔ یہ جذبے بدر کی جنگ میں لوگوں کو نظر آئے ہیں۔ ہم تو واقعہ سن کر چلے جاتے ہیں کہ جنگ ہوئی، آپس میں آئے، جیت گئے۔ حضرات گرامی بڑے سے پیغام ہے اس میں۔ یہ رات جو گزری ہے، میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کی سے قیمتی رات کوئی نہیں تھی، ہمیں اس کا ادراک نہیں تھا۔ کبھی غور کیا اس رات کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بدر میں پہنچ گئے،
کافر پہلے پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے انتخاب کر کے خیمے لگا دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بعد میں پہنچے، شام کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا صحابہ ریت ہے، فرمایا یہیں ریت پر خیمے لگا دو، صحابہ نے حکم رسول ہے خیمے لگا دیے، فرمایا صحابہ افطاری ہونے والی ہے، جنہوں نے روزہ رکھا ہے افطاری کرو، افطاری کی، مغرب پڑھی، عشاء کی نماز ہوئی، میرے نبی نے جماعت کروائی بدر کی سرزمین پر، رات کے وقت میرے نبی جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، نماز ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سارے جا کر سو جاؤ، سفر کر کے آئے ہو، لمبا سفر ہے، گرمی میں تھکے ہوئے آئے ہو، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اور تاریخ حیران ہے کہ جتنے صحابہ تھے سارے ہی سو گئے، سارے ہی سو گئے۔ اور کفر میں کیا ہو رہا ہے؟ سامنے کافروں کے خیموں میں کیا ہے؟ رقص و سرود کی محفل ہے، تکبر کی محفل ہے، شیطنت کی محفل ہے، موسیقی کی محفل ہے، ناچ گانے کی محفل ہے۔ کیوں؟ وہ اس تکبر میں تھے کہ صبح ان کو ہم نے ملیا میٹ کر دینا ہے، صبح ہم نے ان کو ختم کر دینا ہے۔ اس تکبر اور ناز میں ساری رات وہ رقص و سرود کی محفل سجا کر بیٹھے رہے۔ جہاں میں ایک بات کہوں گا، تلخ ضرور ہے، لیکن بدر کے اس لمحے پر جو دو نقشے میں نے آپ کے سامنے کھینچے ہیں، آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ یہ بات میری کتنی سچی ہے۔ اہل ایمان کا رقص و سرود سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بدر کی جنگ بتا رہی ہے۔ رقص و سرود کفر کی محفل میں ہو رہا تھا، میرے نبی کے دیوانوں نے رات عشاء پڑھی ہے اور سو گئے ہیں۔ اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، اپنا محاسبہ کیجئے گا۔ رقص و سرود کافروں کے لشکر میں تھا، میرے نبی کے لشکر میں تو نماز عشاء ہوئی ہے، میرے نبی نے تلقین کی ہے اور کہا سو جاؤ، سارے ہی سو گئے۔ کیا سارے سو گئے تھے؟ تاریخ کہتی نہیں، ایک وجود رات بھر جاگتا رہا، ایک ہستی ایسی ہے جو رات بھر جاگ، یہ رات جو گزری ہے 313 صحابہ سوئے ہوئے ہیں، ایک آنکھ ہے جو بیدار ہے، سر سجدے میں اور آنکھ اشک بار ہے۔ کون سا سر ہے؟ یہ سر اقدس میرے سرکار کا ہے، یہ رحمت عالمین ہیں، کائنات کے محبوب وجود ہیں، رب کے سب سے محبوب رسول ہیں۔ ارے وجہ تخلیق کائنات، جن کے دم سے کائنات آباد ہے، جن کے نام سے افلاک جو ہے سر پر ترے ہیں، رات سجدے میں ہیں، پوری رات میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا، پوری رات۔ اور صبح جب کافروں نے للکارا، صبح تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم خاص بن کر آپ کے پہرے پر کھڑے تھے، عریشہ کے ساتھ آپ کے دامن کو ذرا سا ہلایا اور ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس اٹھا لیجئے، رب نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے۔ اور تاریخ کیا کہتی؟ یہاں حضرات گرامی میں صرف وہ نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو تاریخ میں ملتا ہے، پھر آپ دل میں سوچئے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم سب شاید پانی پانی ہو جائیں شرم سے۔ چہرہ اٹھا ہے، سر اقدس اٹھا ہے، کس حالت میں؟ تاریخ کہتی پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ کس کا چہرہ ہے یہ؟ ارے جن کے چہرے کو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، پیارے تیرے رخ روشن کی قسم، جن کے چہرے پر ایک نظر پڑ جائے تو صحابی بنتا ہے، جن کے چہرے کی تابانی اور رونق اور چمک اتنی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی میں نے رات کے اندھیرے میں جو سوئی تھی گم ہو گئی وہ میں نے تلاش کر لی۔ صحابی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ قرآن نہ بھی نازل کرتا آپ کا روشن چہرہ ہی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ آج وہ چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، کس کے لیے روئے ہیں میرے سرکار؟ سوچئے تو صحیح، کیا روتے رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کیا کہا تھا کہ یا اللہ جو میرے پاس تھا میں لے آیا ہوں، جو میرے پاس تھا میں لے آیا ہوں، یا اللہ اگر یہ مٹ گئے، یہ میرے مصطفیٰ کا جملہ ہے، کہا یا اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب یہاں رک کر مجھے بتائیے، آج اگر ہم یہاں بیٹھ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں تو بتائیے یہ 313 کا صدقہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم پر احسان ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ان کا مرہون منت ہے یا نہیں ہے؟
ہم پر کتنا بڑا احسان ہے ان کا. اگر وہ نہ رہتے تو ہم مسلمان کہاں ہوتے. میرے سرکار نے تو واضح کہہ دیا تھا قیامت تک تیرا نام نہیں لے گا کوئی. ارے ان صحابہ کی عظمتوں کو سلام, ان کی جانثاریوں کو سلام. میرے نبی کے وہ غلام تن پر کپڑا نہیں ہے لیکن میدان میں کھڑے ہیں, کھانے کو لقمہ نہیں ہے لیکن حکم رسول کے منتظر کھڑے ہیں, شکوہ نہیں ہے, میدان میں کھڑے ہیں, سامنے کافر کھڑے ہیں. اور کافر بھی کون سے ہیں؟ تاریخ کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے, مکے کے عرب کے حالات پر پڑھ لیجئے, کتنے قبائل ہیں عرب کے. تاریخ کہتی عرب کے قبائل میں سب سے زیادہ جو جنگجو, بہادر, شاہ سوار, نیزہ باز اور تیر چلانے والے لوگ تھے وہ سارے قریش کے تھے. سب سے بہتر لڑنے والے قریش کے تھے اور وہ سارے سامنے کھڑے ہیں. عرب کے بہترین لڑنے والے سامنے کھڑے ہیں, ایک ایک مسلح کھڑا ہے اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے, چند تلواریں ہیں. لیکن یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. بڑے لشکر دیکھے لوگوں نے, بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آتے ہیں, بڑے طمطراق کے ساتھ آتے ہیں, بڑے تکبر کے ساتھ آتے ہیں, بڑے ناز کے ساتھ آتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک لشکر ہے. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. ارے اس جیسا لشکر کائنات نے دوبارہ نہیں دیکھا. کتنے بھی لشکر نکلے ہوں لیکن جس لشکر کی کمان میرے سرکار کر رہے ہیں اس لشکر کا مقابلہ کون کر سکتا. یہاں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے یا نہیں ہے؟ نا. آپ تو وہ ہیں کہ حضرت قتادہ کی آنکھ جو نکل گئی اٹھا کر لگا دیں اور وہ فرماتے ہیں آخری زندگی کے دن تک اس آنکھ میں کبھی فرق نہیں آیا. دارو شفا بھی ہے, طبیب کائنات ہے. ان کی دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں. وہ مدینہ میں بیٹھ کر ہی کہہ سکتے تھے یا اللہ راستے میں مکے والوں کو تباہ کر دیں, کیا نہیں ہوتے؟ طائف میں فرشتہ کھڑا ہے کہ اشارہ کرے پہاڑ اٹھا کر طائف کی بستی کو تباہ کر دیں. لیکن 313 کو لے کر میدان میں نکلے ہیں, سامان پورا کیا ہے, اور جب پورا سامان کر لیا پھر اللہ پر توکل کیا, سجدے میں سر رکھا. ہمیں پیغام یہ ملتا ہے. یہ جو ہمارے اندر ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, اللہ مالک ہے, کچھ نہیں کہتا وائرس, یہ جھوٹ ہے. ارے اگر یہ تم سچے ہو یا میرے سرکار سچے ہیں, وہ سارا سامان کر کے پھر سر سجدے میں رکھ رہے ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی, تم جاؤ اپنے اپنے گھروں میں دعا کرتا ہوں ٹل جائے گی. ارے انہوں نے سامان پورا کیا اور پھر خدا سے مدد مانگی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تم پوری تیاری کے ساتھ میدان میں نکلتے ہو پھر آسمان سے ہم فرشتے نازل کرتے ہیں, پھر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں, پھر رب کی نصرت آتی ہے. 3000 فرشتے قرآن کہتا ہے ہم نے اتارے, اور آگے چل کر کہا 5000 اتارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی, فرمایا میرے صحابہ جبریل اور میکائیل فرشتوں کے دستوں کے کمان کرتے ہوئے میدان میں اترے. اور قرآن کہتا ہے ہم نے نشان زدہ فرشتے نازل کیے تھے, نشان لگے ہوئے تھے ان پر, امامے باندھے ہوئے تھے, گھوڑوں پر سوار میدان میں آئے تھے. کب؟ جب میرے سرکار پوری تیاری کے ساتھ میدان میں نکل آئے ہیں. آج بھی ہم اپنی قوت کو مجتمع کر کے جو ہمارے بس میں ہے, ہر شخص اس کے مطابق ہمت باندھ کر پھر رب پر توکل کرے تو رب آج بھی مدد کرتا. رب کی رحمت کے فرشتے آج بھی اترتے ہیں. لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے رب کی رحمتیں اس طرح نہیں اترتی ہیں, اس طرح رب کی رحمتیں نہیں اترتی. میدان میں نکلنا پڑتا ہے. بدر 17 رمضان کا یہ معرکہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا اسلام ان بدری صحابہ کا مرہون منت ہے. ایک ایک بدری صحابی نے کس طرح جاں فشانی سے 6 مہاجرین اور 8 انصار مدینہ کے لوگ شہید ہوئے. 14 شہید ہوئے ٹوٹل. 6 مہاجر تھے اور 8 انصار مدینہ کے. آج بھی بدر کے مقام پر ان کے اسماء لکھے ہوئے ہیں, بدری صحابہ کے نام کندہ ہیں وہاں پر 14 کے 14 کے, اور ان کی قبریں بھی مقام بدر میں
ایک احاطے میں وہ مدفون ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں ہم پہلے جانثار ہیں اسلام کے، ہم پہلے عاشق رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دعوے نہیں کیے، ہم نے جان دے کر ثابت کیا ہے، ہم نے اپنی جان کی بازی لگا کر ثابت کیا کہ ہم اپنے رسول پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہی بدر کا آج بھی پیغام ہے کہ لوگوں اپنے ایمان کی پختگی اور سلامتی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو تیار کرو، اپنی طاقت کو مجتمع کرو اور پھر خدا کے حضور جھک جاؤ، پھر دیکھو کیسے خدا تقدیریں بدلتا ہے، زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب بدر کے علماء کرام تو بلکہ صوفیاء کے ہاں وظیفہ رہا ہے، 313 صحابہ بدر کے ناموں کا وظیفہ رہا ہے کہ ان کی تلاوت کیا کرو، گھروں میں برکت اترتی ہے۔ ارے جن کے نام خدا کی رحمت آج بھی لے کر آ رہے ہوں، وہ وجود کتنے قیمتی تھے، وہ وجود کتنے بڑے تھے، خدا کے ہاں کتنے مقبول تھے۔ آج کوشش کیجئے گا ہر شخص اپنے اسلام کا جو ان صحابہ کے تصدق سے ملا ہے اس کا صدقہ اتارے اور ان کے حضور نذرانہ پیش کرے۔ فرض بنتا ہے ہمارا، ارے وہ نہ رہتے تو ہمیں دین کہاں ملتا، ہمارا اسلام کہاں ہوتا۔ آج اگر مسجد میں سبحان ربی جلالہ کی صدائیں ابھرتی ہیں تو بدری صحابہ کا صدقہ ہے، ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ ہمیں دین ملا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے گا، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، ان کو یاد کیجئے گا۔ اور دوسری بات، وقت تقریباً ہو گیا لیکن یاد بہت قیمتی ہے، نام بڑا قیمتی ہے، ذکر بڑا قیمتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق 17 اور بعض روایات کے مطابق 18 رمضان یوم وفات ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام ہے۔ ثلث دین ان سے ملا ہے، دین کا تیسرا حصہ انہی کے توسل سے ملا۔ محدثہ، فقیہہ، عالمہ، زاہدہ، عابدہ، کتنے نام ہیں ان کے۔ بڑے بڑے نامی صحابہ اکرام حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کے دروازے کے باہر بیٹھ کر دین سکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس جو سید المفسرین ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فقہ کے بانیوں میں ہیں، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبداللہ بن عمر ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہوں، بڑے بڑے صحابہ کہتے جب ہمیں جہاں مشکل آتی ہم عائشہ صدیقہ کے گھر کے دروازے پر چلے جاتے، وہ ہمیں سارے آرام سے سکھا دیتی، ہمیں مسائل بتا دیتی تھی۔ ایک ایک مسئلہ بتایا ہے، پردے کے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 سال زندہ رہی ہیں، تقریباً 47 سال بعد دنیا سے گئی ہیں، اور ان 47 سالوں میں دین پھیلایا ہے، تبلیغ کی ہے، دین سکھایا ہے۔ لیکن دوسری طرف اپنی ذاتی کردار کیا ہے، کہتے بہت بڑی عبادت گزار تھا، فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھی رہتی، چاشت کی نماز کبھی چھوڑی نہیں تھی، بڑی طویل اور بڑی لمبی پڑھتی، 8 رکعتیں پڑھتی تھی اور بڑے سکون کے ساتھ پڑھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا گھر ملنے کے لیے تو گھر والوں نے کہا وہ نماز میں ہے، چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی، میں نے کہا جلدی پڑھ لیں گے، انہوں نے کہا نہیں وہ بڑے سکون سے پڑھتی، تم اپنے کام ہو آؤ، انہوں نے بہت دیر لگانی۔ تلاوت قرآن اتنا کرتی تھی کہ کوئی وقت اس کے بغیر نہیں گزرتا تھا، جب بھی فرصت ملتی قرآن تلاوت کرتی۔ اور سخاوت، کہتے بڑے بڑے صحابہ، امیر صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے، اشرفیوں کی تھیلی، باز کہتے لاکھ لاکھ اشرفیاں ایک وقت میں ان کو بیچتے تھے خدمت کے لیے، اور ان کی کنیزہ کہتی جب تک وہ تقسیم نہ کر لیتی اس وقت تک آرام سے بیٹھتی نہیں، اسی وقت کہتی تھال منگواتی بڑا سا، ساری اشرفیاں اس میں ڈیل دیتی اور تقسیم بانٹنا شروع کر دیتی، ایک اشرفی بھی اپنے لیے نہ رکھتی۔ وہ کنیز کہتی میں نے شام کا وقت ہوا 1,00,000 اشرفی بانٹی، ساری تقسیم کر دی، شام کا وقت ہوا، افطار کا وقت آیا تو کہا کنیز سے کہ لاؤ، تو اس نے کہا کہ اماں جان اب گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوکھی روٹی پڑی ہے، فرمایا یہی لے اس سے افطار کرتے ہیں۔ کہا جی اگر آپ جو اتنے بانٹے ہیں کچھ اپنے لیے رکھ لیتی ہیں، فرمایا وہ رب کی راہ میں دے دیے، وہ اسی کے تھے میں نے دے دیے۔
اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں رکھا، تقسیم امت کے لیے کیا ہے۔ سخاوت انتہا کی تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اور میرے نبی کو پیار بھی کتنا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ازواج میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ پوچھنے والے نے جرت کر لی، اس نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں؟ فرمایا اس کے باپ ابو بکر سے ہیں، ایک ہی گھرانہ ہے۔ اور حضرت آخری بات کہتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، ام المومنین فرماتی ہیں لوگوں تمہیں خبر نہیں اللہ نے مجھے جو دوسری عورتوں پر فضیلتیں دی ہیں، جو خوبیاں میرے اندر ہیں وہ کسی اور عورت میں نہیں ہیں۔ بعض میں آپ نے 9 بتائی ہیں، کچھ میں کم بھی ہیں، اور میں سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ میں واحد کنواری ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، باقی ساری یا تو طلاق والی تھی یا بیوہ ہو کر آئی، واحد کنواری میں آئی ہوں۔ اور دوسرا فرمایا میں واحد وہ آپ کی زوجہ ہوں کہ جن کے گھر میں جبریل وحی لے کر آتا تھا، کسی اور زوجہ کے گھر میں وحی نہیں اتری ہے۔ اور فرمایا مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ میں نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ دروازے کے پاس باتیں کر رہے تھے، ام المومنین فرماتی میں نے دیکھا آپ تشریف واپس لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبریل سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا عائشہ تو نے دیکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا اسے۔ فرمایا عائشہ بتاؤ اس کی شکل کس جیسی ہے؟ کہا یا رسول اللہ داہیہ قلبی جیسی ملتی ہے، آپ کے صحابی ہیں۔ تو پھر میرے نبی مسکرائے، فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ فرمایا جبریل کو میں نے دیکھا ہے۔ اور فرمایا یہ بھی فضیلت میری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آخری لمحات میں رخصت ہو رہے تھے، آپ کا سر اقدس میری گود میں تھا، یہ شرف مجھے ملا ہے۔ اور فرمایا لوگوں اس سے بڑا شرف کسی اور کائنات میں کسی کو نہ ملا نہ مل سکے گا۔ میرے سرکار قیامت تک میرے ہی حجرے میں قیام کر رہے ہیں۔ روضہ اقدس حجرہ عائشہ ہے، فرمایا میرے گھر میں قیامت تک کے لیے مقیم ہو گئے ہیں، اب قیامت آئے گی تو میرے گھر سے اٹھ کر تشریف لائیں گے۔ فرمایا یہ شرف اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ وہ آج ان کا بھی یوم وفات ہے، اماں جان ہے ہماری، میرے سرکار کبھی کبھی پیار سے حمیرہ کہہ کر بلایا کرتے، خوبصورت تھیں، سفید رنگر تھی جس میں سرخی مائل تھی، اس لیے آپ حمیرہ کہہ کر بھی بلایا کرتے تھے۔ اور فرماتی میرے سرکار اتنا پیار کرتے تھے کہ جب میں کبھی پیالے میں پانی پیتی تو میرے ساتھ محبت کو دکھانے کے لیے، پیار کو دکھانے کے لیے آپ جہاں سے میں پانی پیتی وہیں ہونٹ لگا کر پانی پیا کرتے تھے۔ یہ پیار، یہ محبت میرے سرکار کا ام المومنین۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا شرف مجھے ہے کہ جبریل ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ نے آپ کی شادی اس سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو وہ ہماری اماں جان 2210 حدیثیں ان سے مروی ہیں، سب سے زیادہ ابو ہریرہ سے ہیں، اور ان کے بعد جو کثیر الروایہ ہیں ان میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اماں جان ہیں، ہماری ماں ہیں۔ دعا کریں کہ ہمارے یہ تھوڑا سا ذکر ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اگر وہ خوش ہو گئے میرے سرکار خوش ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، ہمارے پاس نامال نہیں ہیں، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، لیکن ان کی نسبتیں ضرور رکھتے ہیں۔ ان کا ذکر جب آ جائے تو دل میں ایک تڑپ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ اسی نسبت کے صدقے ہمیں اپنے غلاموں میں شمار کر لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان کی اس محبت کا صدقہ قیامت میں ہمیں ان کی رحمتوں کے سائف میں جگہ مل جائے۔ قیامت میں ماں اپنی سایہ شفقت میں لے لے کہ میرا بیٹا مجھے یاد کرتا رہا ہے، آج ان کو بھی یاد کیجیے، حق ادا کیجیے اب بیٹا ہونے کا۔ اماں جان ہیں، اور یہ ماں کس نے کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی دل سے بھی جان سے بھی قریب ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبتوں میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك